اللہ جب پکار رہے ہیں رمضان میں، لیلۃ القدر میں، اللہ جب آپ کو بلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے دوستی کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں ہم سب بیٹھے ہیں آج مسجد کے اندر، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے، پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس نے بدلنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بدل نہیں سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کوشش کر رہا نماز پڑھنے کی، اللہ نے یہ بہانے بنائے ہیں، یعنی آج ہی شب قدر ہے، کچھ راتیں گزر گئیں، 2-3 راتیں آنے والی ہیں، ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید کل بدلیں گے، پرسوں بدلیں گے، نرسوں بدلیں گے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ میں اپنے یاروں دوستوں کو اکثر ٹوکتا رہتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، بار بار ایک بات دہراتا ہوں، آپ کو پتا ہے سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ دنیا والے کیا عذاب دے سکتے ہیں بتاؤ؟ کوئی کسی کی اینٹی پارٹی ہو کیا عذاب دے گا؟ مکان گرا دے گا، مقدمہ ڈال دے گا، پھانسی کی سزا کروا دے گا، مارے گا، قتل کروایا جا سکتا ہے، کیا کر لے گا کوئی؟ اللہ کی طرف سے سخت عذاب کون سا ہے پتا ہے آپ کو؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ کا تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے، اللہ اس کے اوپر کون سا عذاب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ کبھی اطمینان سے آپ نے سوچا ہے، کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اچھا عہدہ جو ہے اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اچھا عہدہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ زیادہ پیسے آ جانا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں میرے بھائی، زیادہ پیسے آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کوئی خوبصورت پیدا ہو گیا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں، خوبصورت ہونا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کسی کے لڑکے بہت ہو گئے، خاندان بڑا برا ہے، وہ اللہ کی دلیل ہے رضامندی کی؟ نہیں۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو بندے پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں؟ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، ہم سوچتے ہیں بھی ایپل کا فون ہماری جیب میں ہے، بڑھیا مرسڈیز گاڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اچھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جی بہترین کھانا ہم کھاتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ ہم سے بہت راضی ہے۔ نہیں، ان میں سے کوئی ایک شے بھی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ایک شے بھی اللہ کی رضامندی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں تو تھک گیا تیرے بندوں کو سمجھاتے سمجھاتے، وہ جو نافرمان ہیں جن کو روز سمجھاتا ہوں ان کے تو کھیت بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور جن کو میں روز سمجھاتا ہوں جو نافرمانی کرتے ہیں ان کی تو کوٹھیاں بنتی جا رہی ہیں، ان کے تو نوکروں کی تعداد بڑھ گئی، ان کے پاس مال مویشی بڑھ گئے، کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان پہ تو زیادہ نعمتیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم نے اس دن فرمایا تھا، موسیٰ کیا تجھے پتا نہیں ہمارا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ جی مجھے نہیں پتا۔ دنیاوی بندہ جو ہو، یا میں ہوں یا آپ ہوں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں عذاب کیسا ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں بڑا صدیوں سے بیمار ہے، صدیوں سے مزدوری کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں کسی سے سخت ناراض ہو جاؤں، شدت کا ناراض ہو جاؤں، جب مجھے کسی پر غصہ آ جائے، جب میں کسی سے اپنی رحمت موڑ لوں، جب میں کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہوں، موسیٰ دنیا کی چیزیں نہیں، میں اپنے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا۔ سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے۔ گاڑی ہے مسجد تک نہیں آ سکتی، پیسہ ہے غریب کو بانٹ نہیں سکتا، صحت ہے نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، عقل چلتی، شعور چلتا ہے، قرآن پکڑنے کی توفیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقات نہیں دیتے، جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے، ہم تو بہت بہترین محلوں میں رہ رہے، اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے دنیا دے دی، دین چھین لیا۔ دنیا دے دی، دین واپس لے لی۔
سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. سید تھے, امیر شریعت تھے. میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور شاہ جی نے بے شمار جیلیں کاٹی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انگریز کے دانت کھٹے کیے. تو ایک دن شاہ جی کے پاس ایک بندہ آیا, امیر کبیر بندہ تھا. کہنے لگا شاہ جی ایک گل دسو. کہنا میرا مسجد چ بیٹھن نو دل نہیں کرتا. پنجابی تھے نا شاہ صاحب. کہنا شاہ جی ایک گل دسو, میرا مسجد چ بیٹھن نو دل نہیں جے کرتا. شاہ جی نے برجستہ فرمایا اور نہیں کملیا, یہ گل نہیں کہ تیرا دل نہیں کرتا, مسجد والا تینوں مسجد چ بٹھان لئی تیار نہیں. توبہ جو لوگ کرتے ہیں نا مسجد میں آ کے, رمضان میں توبہ کرتے ہیں. اب مسجد کری جان یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ, سویرے جاندے ہی دودھ چ 5 لیٹر پانی ملا دینا. اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں. یہاں کہتے رہے توبہ ہے توبہ ہے, صبح جاتے ہی باہر اپنی دکان کھولتے ہی پہلے تو گاہک کے ساتھ ٹھگی مار جائیں, تکڑی میں غلط تول لیں. اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں جو زور زور سے چلا کے کی گئی. نہیں نہیں نہیں, اپنے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنے دل کو بدلیں گے, دنیا کو چھوڑ دیجئے. کئی لوگ یار دوستوں کے چکر میں پڑے کہ تراویح نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھوں گا, اس نے یہ نہیں کیا. بھائی صاحب وہ الگ پیدا ہوا تھا, آپ الگ پیدا ہوئے ہیں, اور جب تم مر جاؤ گے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی میں جانا ہے. سنا ہے کبھی کسی کے مرنے میں کوئی دوسرا مر کے کہتا ہو کہ مجھے بھی اسی قبر میں دفنا دو؟ کوئی ہے ایسا؟ دوسروں کو دیکھ کے آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی میری لات خراب ہے, جی میرے پیر میں درد ہو گیا, جی آج میری قبض ہو گئی, جی آج یہ ہو گیا. جتنے مرضی رمضان کے روزے چھوڑ لو, قبر میں جب دائیں پسلی ٹوٹ کے بائیں پر چڑھے گی سارا راز افشاں ہو جائے گا. تم دیکھتے رہو گے کہ روزہ بچانے آئے گا. روزہ رکھا ہوگا تو بچانے کے لیے آئے گا, نماز پڑھی ہوگی تو بچانے کے لیے آئے گی, قرآن پڑھا ہوگا تو بچانے کے لیے آئے گا. اللہ کے اذن سے کوئی چیز باقی نہیں ہے. جو مرضی بندہ اپنے آپ کو کر لے, چاہے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیر دیا جائے, لیکن جب اللہ نے پوچھ تاچھ کے لیے بندے کو اکٹھا کرنا ہے تو ایک لفظ سے اللہ کے کم باذن اللہ کے بعد پورا سراپا بندہ اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہوگا. اس لیے لوگوں کے چکر میں اپنے اعمال برباد نہ کریں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ لوگوں کے چکر میں اپنے اعمال نہ برباد کریں. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ یار ایسی اولاد کے لیے ٹھگیاں مار رہے ہو جو تمہارے مرنے کے بعد کہتی ہے اب انہوں جلدی دفناؤ. کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ ساتھ کیا جانا ہے؟ ساتھ نیکی جائے گی. ہم ایسے لوگوں کے لیے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں جو مرنے کے بعد اگر ٹائم زیادہ ہو, گرمی زیادہ ہو, کہیں گے کوئی نہیں, لندن والے پھپھا بعد میں آتے رہیں گے, پہلے دفناؤ, قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے جا کے. ابھی یہ تو وہ ہیں جن کے لیے تو لوگوں سے لڑتا رہا, جن کے لیے تو نے 1-1 روپے کے لیے جھگڑا کیا, مار پیٹ کی ہے, جن کے لیے بینک کے اندر پیسے رکھے, جن کو خوش کرنے کے لیے نمازیں چھوڑی, سحریں کروائی ان کو. یہ تو وہ ہیں جن کے لباس سلنے کے لیے تم نے اپنے لباس کے ٹکڑے کر دیے, جن کا پیٹ بھرنے کے لیے تم نے اپنی روٹی کو چھوٹا کر دیا. یہ وہ ہیں تجھے مرنے کے بعد سب سے پہلے کمرے میں بھی نہیں کہتے بیڑے میں لے آؤ اسے. یہ وہ ہیں جو مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو ہمارا اس کا ساتھ یہیں تک تھا. کتنے لوگ ہیں بتاؤ ذرا جو اپنے باپ کی قبر تک, اپنے ماں کی قبر تک جاتے ہیں روزانہ؟ کوئی نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا آپ کو ایسا. تو اس لیے جن کے چکر میں گناہ کر رہے ہیں وہ یہ با وفا نہیں ہے. دنیا کی قسمت میں اگر وفا ہوتی, اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کو محبوب ہوتی ذرہ برابر بھی, پھر کسی کے پلے کچھ نہ پڑتا. یہ تو مالک بے پرواہ ہے, اللہ کی صفت ہے. اللہ بے پرواہ ہے, وراء الورا ہے. لوگ لٹی جاندے ہو, کہنا جنہ مرضی لٹ لو, سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا, جو مرضی کر لے. تو اس انتظار میں کیوں ہے کہ زندگی کی اتنی بہاریں گزر جائیں گی تو نیکی کریں گے؟ نہیں. اللہ جب پکار رہے ہیں رمضان میں, لیلۃ القدر میں, حج کے موقع پہ, اللہ جب آپ کو بلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف جائیں, اللہ سے دوستی کرنے ہیں. دوست بندے کا ایک ہی ہے دنیا میں, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک ہی دوست ہے جس نے سچی دوستی آج تک دنیا سے نبھائی ہے.
ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ ان کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، ابراہیم چلے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ابو بکر خلیفہ بنے، پھر عمر خلیفہ بنے۔ عمر کے دور میں ایک اور ایسا بندہ پیدا ہوا جو ملک شام میں کفار کے گڑھ میں رہتا تھا، وہ بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا اکٹھے کر کے اس کو جلاؤ، لکڑیاں دوبارہ اکٹھی کی گئیں، منجنیق دوبارہ بنائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 500-5000 سال کے بعد کا قصہ ہوگا، دوبارہ گاؤں والوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوبارہ آگ دہکائی گئی، اور پھر اس اللہ کے بندے کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا، اور پھر آگ ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی۔ نظام اللہ کی طاقت سے چلتا ہے، دنیا کی طاقت سے اگر چلتا ہوتا تو امریکہ چھوڑ کے جاتا کبھی افغانستان کو؟ نظام اللہ کے یہاں سے چلتا ہے، اللہ جانتے ہیں کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے۔ اس لیے بندہ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اچھا کر لے، اور رب کے ساتھ معاملہ کب اچھا ہوگا؟ تب اچھا ہوگا جب اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بن جائے۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 سال کی عمر ہے۔ کتنے سال کی جی؟ 62 سال کی عمر میں ایک دن اپنے گھر پہنچے، رات کا پہلا پہر ہے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، رونے لگے، اور ان کی بیوی دوسرے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز ماری کہ جاؤ تمہارے ابا کو کیا تکلیف ہوگی، جا کے پوچھو۔ بیٹا پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، کوئی دم نہیں مار سکتا عمر کے سامنے۔ ایران کے بادشاہ کا سفیر آیا تھا، عمر کو ڈھونڈتا رہا مدینے میں، کسی نے کہا باغ میں ہوگا کہیں، باغ میں گیا تو دیکھا گرمی کی وجہ سے ایک پتھر کو سرہانہ بنایا ہوا اور اپنا گمچہ رکھ کے اسی پہ سو رہے ہیں۔ تو قریب کھڑے ہو کے اس سفیر نے کہا تھا، کہتا عمر کو دیکھ کے آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھنے والے اس سے ڈرتے کیوں ہیں۔ وہ عمر اپنے گھر میں رات کو جب آنسو آئے، سارے ان کا بیٹا گیا، پوچھا ابو جی کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں سب کو بلاؤ، اپنی ماں کو بھی بلا۔ سارے آ گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا پریشان میں اس لیے ہوں کہ آج جب میں مسجد نبوی سے نکلا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ عمر اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی آپ سے راضی ہیں، آپ تو کام اتنے اچھے کر رہے ہیں، بیواؤں کو کھانا پہنچاتے ہیں، یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیماروں کا آپ علاج کراتے ہیں، ظلم کرنے والوں کا آپ خاتمہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، آپ سے تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے بندے بھی راضی ہیں۔ فرمایا اس وقت سے بڑا پریشان ہوں، بڑا دل دکھ رہا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے بندے بھی راضی ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا عمر کیا تیرے گھر والے بھی تجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ گھر والے راضی ہیں کہ نہیں؟ بیٹوں نے، بہوؤں نے، بچوں نے، سب نے کہا کہ امیر المومنین اب آپ سے راضی ہیں۔ ابھی سب کہہ رہے ہیں راضی ہیں، اتنی دیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا ہاں عمر میں تجھ سے بہت کڑتی رہی، میں تجھ سے راضی نہیں، میں نہیں راضی تجھ سے، میرے بھی بڑے ارمان تھے، تو ساری زندگی دین کے کام میں لگا رہا، سارا دن مسجد میں، سارا دن میدان جہاد میں، اور ساری رات تو نقاب پہن کے مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے کہ کوئی غریب نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی مسکین نہ ہو۔ عمر میرا تو حق مر گیا بیچ میں، میرے بڑے ارمان تھے کہ کاش تیرے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں ہوتی، کاش تیرے ساتھ بیٹھ کے کچھ لمحے ہوتے، میں کچھ اپنا دکھ درد بانٹتی، تیرے روب کی وجہ سے کبھی کہا ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے، فوراً کہا کہ میں تیرے سے معذرت، بیوی سے معافی نہیں بلکہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کی معذرت کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کا تو رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر غلطی جو ہے 10 منٹ کے بعد رضامندی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرمایا چل تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، ساری زندگی نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اجر کریں گے۔ فرمایا نہیں نہیں پہلے ایک وعدہ کر مجھ سے۔ کس کی بیوی کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین کی۔ فرمایا نہیں پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ فرمایا ہاں بتا کیا وعدہ؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بھیجیں گے، جب اللہ تیرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، عشرہ مبشرہ میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب وہ تیرے لیے فیصلہ کریں گے میرا ہاتھ پکڑ لیے ساتھ میں، اور میری سفارش کرنی ہے اللہ کے سامنے کہ میری اہلیہ کو جنت میں ساتھ میں جانے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں
عمر جیسا امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے اور پوری دنیا راضی ہو جائے، میرے گھر والے ناراض ہیں، تو اس کا مطلب نہ اللہ راضی ہے نہ دنیا والے راضی ہیں۔